آج پاکستان میں تقریباً کوئی ایک اندازے کے مطابق 8 کروڑ سے زائد دیہی اور شہری مرد اور خواتین اور بچوں سمیت جو صنعتی زرعی یا معدنیاتی جو ہمارے کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن کی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ریاست کی طرف سے ضمانت نہیں ہے۔ بیمار ہو جائیں تو انہوں نے علاج خود کرنا ہے، چھٹی کریں گے تو ان کو مطلب کہ جو ان کے مالکان ہیں، یعنی یہ نجی طبقے کے لوگ ہیں، سارے فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، سڑکوں پر کام کرنے والے ہیں، چھوٹے دکانوں پر، بڑے سٹوروں پر، پیٹرول پمپس پر اور یعنی معدنیات کے معاملات پر یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ڈرائیورز ہیں، چوکیدار ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ تو اچھا، ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کی کوئی ریاست کی ضمانت نہیں ہے۔ بیماری کی شکل میں خدا نخواستہ معذور ہو جائیں، ختم خاندان، ایکسیڈنٹ ہو جائے سٹوری ختم۔ اس کے ساتھ تقریباً یعنی جب یہ سیلاب آتا ہے، نارملی ہر سال ہی آ جاتا ہے، تو 2.5 کروڑ سے لے کر 3.5 کروڑ جو ہمارے جو متاثرہ علاقے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں سے انہیں نکلنا پڑتا ہے، ان کے گھر بہہ جاتے ہیں، اور ان کے کوئی 10-12 کروڑ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، جن پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، بھیڑ بکری، گائے، بھینس، اونٹ، وہ سارا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کی جو جائیدادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ان کے جو گھر ہیں اور ان کی جو مویشی ہیں جن سے ان کے روزگار وابستہ ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان تمام یعنی جو ہے یہ 8 کروڑ وہ ورکرز اور یہ 2.5-3 کروڑ یعنی یہ پاکستان آبادی کا تقریباً آدھا 11-12 کروڑ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت رسک پر ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، انہیں ریسکیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ریاست کی طرف سے ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بالکل بغیر کسی چھت کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ریاست کی ضمانت کے وہ زندگی گزار رہتے ہیں، اور وہ پھر یعنی ایک خوف کے سائے تلے، ایک انجہانی وہ جو ہے ڈر ہے، اور کسی وقت بھی کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، ان کا مستقبل کلیئر نہیں ہے، اس کے وہ تلے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے، ان کی خاندان۔ تو یعنی یہ تو وہ ڈائریکٹ براہ راست 10-12 کروڑ لوگ ہیں جن کی زندگی میں تعلیم، جن کی زندگی میں بیماری کا باقاعدہ پراپر علاج، جن کی زندگی میں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے کسی طاقتور عناصر کی طرف سے، اس کا جو وہ ریاست کی طرف سے ان کو انصاف کی فراہمی، ان کو روزگار کی ضمانت تصور بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یا ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں ان سے چکنی چپڑی باتوں سے جیتنے کے لیے، اپنے آپ کو قانونی اور اپنے آپ کو مزید طاقتور کرنے کے لیے، جو اشرافیہ ہے، جو ریاست سے باہر کے جو لوگ ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ صرف میں زیادہ، ویسے تو یہ جب سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 1947 سے، یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں بد سے بدترین انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن میں آپ کو صرف پچھلی 2 حکومتوں کی مثال دیتا ہوں، اور دونوں حکومتوں نے یعنی مطلب کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی 2018 سے 2022 تک اپریل، تو وہ باقاعدہ یعنی اس کا نعرہ تھا کہ وہ جی مطلب کہ نا یعنی پسے ہوئے طبقات کے لیے اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، روزگار کی فراہمی کے لیے، پولیس میں اصلاحات اور تعلیم میں اصلاحات، اور پھر وہ مطلب کہ یعنی 50 لاکھ گھر بنانے کے لیے، اچھا پہلے تو 2.5 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے،
اس میں سے چلیں 50 لاکھ کا نعرہ لگایا، وہ بھی نہیں بن سکے، سٹوری ہمارے سامنے ہے ساری. پھر جی مطلب کہ 1 کروڑ نوکریوں کے لیے. اچھا چلیں یہ تو ہے، خیر ہوتا ہی ہے سارا معاملہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یعنی یہ تو باتیں ہیں، یہ تو ان کی پالیسیاں ہیں شرفا کی. یعنی جو لوگ خود 300 یعنی ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو سربراہ تھے عمران خان صاحب، وہ 303 کنال کے گھر میں رہتے تھے پنی گالا میں، اور وہ اسی گلی میں یعنی اس کے ساتھ اسی گلی میں سنا ہے کہ ان کا 8 کنال کا اور بھی پلاٹ تھا. اور پھر اس کے بعد لاہور میں جو ہمارا مال روڈ کے نزدیک سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے، اس علاقے میں بھی ان کا کوئی 8 کنال کا گھر تھا، آبائی گھر تھا. چلیں تو اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ساری ڈیٹیل پتہ نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے یہ کیا دل سے چاہتی ہے کہ پاکستان کے جو عام آدمی ہے، 90% محنت کا طبقہ ہے، ان کے حالات ٹھیک ہوں؟ کیا یہ وہ واقعی چاہتے ہیں؟ ہم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں عقلی بنیادوں پر. دیکھیں انہوں نے اپنی کیبنٹ بنائی، عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے. اس کیبنٹ میں ان کے 33 وزراء تھے. 7 وزیر مملکت تھے، 10 مشیر تھے، 35 اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. یہ ان کی یعنی ایک بھاری بھرکم، اور یعنی یہ وہ ٹینیور ہے جس ٹینیور میں کووڈ بھی آتا ہے، جس میں یہاں لوگ بھوکے مر رہے تھے، دوائی نہ ملنے سے مر رہے تھے، بے روزگار ہو گئے، تڑپنا شروع ہو گئے انسان. پوری دنیا میں ہمارے ہاں بھی وہی حالات بد سے بدترین ہو گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہی یہاں ملک میں یہ جو کیبنٹ ہے، ابھی میں نے جو جس کا ذکر کیا ہے پی ٹی کی کیب، ان کی جو دولت میں اضافہ ہوا ہے. آپ ذرا ان کی دولت کے جو وہ اعداد و شمار ہیں، ان کی جو ڈپازٹس ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں، وہ جو جب یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں 2018 سے پہلے وہ دیکھ لیں، اور جب یہ گئے ہیں 3.5 سال کی گورنمنٹ کے بعد تو وہ چیک کر لیں، تو اس میں ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے. بلکہ جن وجوہات کی وجہ سے 25 کروڑ انسانوں کا یہ عظیم ترین ملک، میرا ملک، آپ کا ملک، جس کے ہم 90% لوگ ہم اپنی جیبوں سے پیسے ادا کر کے اس ریاست کے 100% بجٹ پورا کرتے ہیں، ریاستی امور چلانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں. ہماری جو وہ ہے حالت زار ہے، وہ اس حالت زار میں جو یعنی تباہی کے دھانے پر پہنچانے والے ان کے وہ کیبنٹ میں وہ آئی پی پیز یعنی بجلی کے یونٹ گھر ہیں، جنہوں نے مطلب کہ یہاں پاکستان میں یعنی مہنگائی کروائی، مہنگائی کی، اتنے مہنگی بجلی پیدا کر کے. اور اس کے بعد پھر شوگر کے کارخانے، وہ بھی پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے لوگ تھے اس میں، یعنی اس کی کیبنٹ کے اس میں یعنی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہر کیبنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بانٹے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کہ مطلب 8-10 اس میں ہیں، 10-12 اس میں ہیں، 15-16 اس میں ہیں. بس اسی طرح کے چکروں میں یہی وہ کھیل چلتا ہے. کیونکہ خان وادے تو وہی ہیں نا، 15, 20, 25, 30 خان وادے ہیں، فیملیز ہیں. وہی فیملیز وہ یعنی مطلب کہ اپنے یعنی ان کا ایک ممبر اگر پی ٹی آئی میں ہے تو دوسرا نون لیگ میں ہے، تیسرا پی پی میں ہے، چوتھا وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے، چھٹا اس میں ہے، 7واں اس میں ہے. تو یہی بندر بانٹ ہے. ان کے ہی لوگ وہ عدلیہ کے چیف جسٹسز بھی بنتے ہیں یا عدلیہ کے ججز بھی بنتے ہیں بڑے بڑے، اور پھر نیب کے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، وہ آرمی بھی وہی لوگ چلے جاتے ہیں، پولیس کے بھی وہ بڑے وہ آئی جیز وغیرہ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. جو نہیں ہوتے ان کو وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر کے ان کے ساتھ انوالو اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. تو یہ تو ہماری وہ ہے سٹوری ہے. تو اب اس پہ میں ایک چھوٹا سا یعنی ہمارے جو اشرافیہ کا ایک 2014 میں ایک شریعت کورٹ کے چیف جسٹس جناب آغا رفیق صاحب، جو کہ اس وقت سندھ سے آئے تھے اور یہ زرداری صاحب کے بڑے نزدیک سمجھے جاتے تھے،
ان کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی یعنی ان کی کارستانی یا ان کی جو کارروائی ہے بہرحال وہ بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو اشرافیہ کی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جو سوچ ہے وہ کس قدر پیٹنٹ ہے، اپنی ذات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو ان سے توقع کرنا کہ وہ 90% عوام کو مطلب کہ انصاف فراہم کریں گے، یہ بہرحال ایک خواب تو ہو سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم آج 130ویں نمبر پر پڑے ہوئے ہیں عالمی درجہ بندی برائے انصاف کی جو رینکنگ ہے، ورلڈ رینکنگ ہے اس میں۔ تو یہ 2014 میں شریعت کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے دوران نوکری جو روٹین میں 2400 cc گاڑی ملتی ہے مرسڈیز بلٹ پروف، یہ گھر لے گئے۔ تو وہ گاڑی یعنی مطلب کہ گھر لے گئے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور وہ گاڑی واپس نہیں کی، اور جب گورنمنٹ نے واپس لینے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اسٹے لے لیا گاڑی پر، مرسڈیز کار پر 2400 cc بلٹ پروف، اور وہ گاڑی غالباً ابھی بھی ان کے شاید ان کے پاس ہی ہو، بہرحال گورنمنٹ ان سے وہ گاڑی نہیں لے سکی۔ تو یہ وہ آدمی ہیں جو آدمی یعنی سپریم یعنی شریعت کورٹ، اور شریعت کورٹ کی اپنی سٹوری ہے وہ مطلب کہ جس پر ان کے جو فیصلے ہیں کہ بڑی زمینداروں جو جاگیروں پر کہ یعنی وہ جو ان کا فیصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمینی اصلاحات نہیں ہو سکیں، اور سود پر 1992 سے لے کر اب تک 30 سال ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال 2400 cc مرسڈیز گاڑی انہوں نے جو چیف جسٹس تھے شریعت کورٹ کے، یہ ایک ہی وقت میں حاضر سروس جج کی بھی تنخواہ لے رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ اسی جو یعنی وہ یعنی جو ان کا سٹیٹس ہے، ان کی جو سیٹ ہے، اس کی پینشن بھی لے رہے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ یعنی ایک ہی بندہ حاضر سروس کی سیلری بھی لے رہا ہے اور ساتھ ہی پینشن بھی وڈرا کر رہا ہے۔ آگے جا کر یہی بندہ چونکہ سندھ سے آیا تھا، سندھ کی بھی وہ مطلب کہ کورٹس میں یہ سرو کر چکا تھا، آگے جا کر یہ مطلب کہ 3 سیلریاں لینا شروع ہو گیا۔ یعنی ایک حاضر سروس جج کی بھی سیلری لے رہا ہے، اور پھر شریعت کورٹ کے پینشن بھی لے رہا ہے، اور ساتھ یہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے پینشن بھی لینا شروع ہو گیا۔ یعنی 2 پینشن، ایک مرکز سے شریعت کورٹ کی جج کی حیثیت سے، دوسرا پینشن سندھ گورنمنٹ کے جج کی حیثیت سے۔ اب تصور کریں کہ ان لوگوں سے ہم نے انصاف کی توقع کی ہوئی ہے۔ جب مرکزی حکومت کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا یا ان پر اعتراض کیا، تو یہ بھاگ کر گئے سندھ ہائی کورٹ اور وہاں سے سٹے آرڈر لائے اپنے لیے، اور سٹے آرڈر لا کر اپنی اس بینیفٹس کو انہوں نے قانونی قرار دے دیا، اور وہ لیتے رہے تنخواہیں۔ اس بندے کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کو 1800 cc گاڑی ملتی تھی مرسڈیز، انہوں نے فل کورٹ بلا کر انہوں نے اپنے ہی لیے یہ ایک فیصلہ کروایا گورنمنٹ سے کہ آئندہ سپریم کورٹ کے جج کو 1800 cc نہیں 2400 cc گاڑی چاہیے، مرسڈیز گاڑی بلٹ پروف۔ تو اس نے 2400 cc گاڑی اپنے لیے فل کورٹ کا آرڈر پاس کروا کر وہ گاڑی اپنے لیے اپنے نام کروا لی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گاڑی بھی لے گئے۔ تو یہ وہ معاملات ہے بنیادی، یعنی اگر ہم اپنے اشرافیہ کی ان حرکتوں پر اور ان کی ان نیتوں پر بیٹھے رہے کہ وہ ہمارے لیے آگے بڑھ کر کچھ کام کریں گے تو یہ ناممکن ہے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے لاہور کے رہنے والے باسیوں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم خود کھڑے ہوں، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں،
ہم اپنے آپ پر اعتماد کریں، ہم اپنی لیڈرشپ کو سامنے لے کریں اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اور ان پر ہم اعتماد کر کے ان کو ہم اسٹریتھن کریں، اور اپنی آواز کو اور اپنی تصویر کو طاقت کے تمام ایوانوں میں لے جا کر ہم عام کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔